اور پھر جب آپ اس کتاب کے بتائے ہوئے پرنسپلس کو فالو کریں گے تو آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، انسٹنٹ ریزلٹس۔ دو کتابیں اور دونوں کی فیلڈ سیم، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یعنی کہ دوست کیسے بنائے جائیں اور لوگوں پر اپنا اچھا تاثر کیسے چھوڑا جائے، اور دا کریج ٹو بی ڈس لائک، یعنی کہ لوگوں کی ناپسندیدگی کو برداشت کرنے کی کریج۔ یہ دونوں کتابیں پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کی فیلڈ میں آتی ہیں، لیکن دونوں کی فلسفی آل ٹوگیدر مختلف ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی بک آپ کو پڑھنی چاہیے اور کس فلسفی کو فالو کرنا چاہیے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں اور آپ ان دونوں بکس کو یا دونوں میں کسی ایک بک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ دونوں بکس فری میں سینڈ کر دوں گا، نو سائن اپ ریکوائرڈ، نو ڈیٹیلز ریکوائرڈ۔ بکس کیسے ملیں گی یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس ڈسکشن کو فل کر لیتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یہ کتاب میں نے فرسٹ ٹائم 2011 میں پڑھی تھی۔ یہ ایک ٹریڈیشنل سیلف ہیلپ بک ہے جو آپ کے روزمرہ کے بیہیویئر میں نمایاں تبدیلی لا سکتی ہے۔ مثلا لوگوں کو ان کے نام سے کیوں ایڈریس کرنا چاہیے، دو بندوں کی ملاقات میں اسمائل کی کیا اہمیت ہے، گفتگو کے دوران سننے اور بولنے کا ریشو کتنا اور کیوں ہونا چاہیے، اپنے انڈر کمانڈز اور اپنے سینئرز کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، اپریسیشن کا انسان کے بیہیویئر پر کیا اثر پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے پرنسپلز کو ڈیل کارنیگی ہسٹری کے اتنے زیادہ ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو کلیریفائی کر کے بتا دیں گے کہ ایک تو آپ کنونسڈ ہو جائیں گے کہ یہ اصول ٹھیک ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے، اور دوسری تبدیلی جو آپ میں آئے گی وہ جب بھی آپ ان پرنسپلز کو وائلیٹ کریں گے یا آپ ان بتائے گئے پرنسپلز پر عمل نہیں کریں گے تو اسی وقت آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ آپ نے یہ پرنسپل وائلیٹ کیا ہے جو سوشل بیہیویئر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ اس کتاب کے بتائے ہوئے پرنسپلز کو فالو کریں گے تو آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، انسٹنٹ ریزلٹس۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کسی بلڈنگ سے یا کسی شاپ سے روزانہ گزرتے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ سلام کرتا ہے اور آپ ہلکی آواز میں جواب دیے، کبھی کبھار بنا جواب دیے گزر جاتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک دن رکنا ہے، اس بندے سے اس کا نام پوچھنا ہے، اس بندے سے اس کا نام پوچھنا ہے، یا تھوڑی بہت اگر آپ اس کے بارے میں معلومات اس سے پوچھ سکیں کہ یار کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ وہاں سے گزریں اور وہ آپ کو سلام کرے تو آپ نے اس کا نام لے کے اس کو جواب دینا ہے، اور پھر آپ نے اس کے چہرے کو آبزرو کرنا ہے۔ تو آپ آبزرو کریں گے کہ اس کے فیشل ایکسپریشنز میں تبدیلی آ جائے گی، وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھے گا، جو محبت بھری نظر یا ریسپیکٹ والی نظر ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ریئلائز کرا ہے کہ ہی از امپورٹنٹ، وہ آپ کی زندگی میں اہم ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اسی وجہ سے آپ نے اس کا نام اپنے ذہن میں رکھا ہے۔ ہم انہی لوگوں کا نام ذہن میں رکھتے ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ادروائز ہم کسی کا نام اپنے ذہن میں رکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو اس سے اس کا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس میں یقیناً تبدیلی آئے گی۔ یہ چیز آپ نے لازمی ٹرائی کر کے دیکھنی ہے، اور اس طرح کے بے تحاشا ایگزامپلز آپ کو اس بک میں ملیں گے جو آپ روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر کے فوراً جو ہے وہ اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لا سکتے ہیں، فوراً جو ہے اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بک کمیونٹی میں بیشتر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل اور تھنک اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل کی جو کتاب ہے، یہ دو سیلف ہیلپ کی فاؤنڈیشنل بکس ہیں۔ اس کے بعد تو حالانکہ بے تحاشا سیلف ہیلپ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں سے کافی کتابیں بہت اچھی بھی ہیں، لیکن جو فاؤنڈیشن ہے، جو بیسس بنایا تھا سیلف ہیلپ کی ایز اے ڈفرنٹ فیلڈ، وہ ان دو کتابوں نے بنایا تھا۔ اس کے برعکس آج کل ایک کتاب جس کی بہت چرچا ہو رہی ہے سیلف ہیلپ فیلڈ میں، وہ ہے دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ، یعنی کہ ہمت ہونا آپ میں کہ آپ لوگوں کی ڈس لائکنس جو ہے، جو لوگوں کی ناپسندیدگی ہے، اس کو آپ برداشت کریں۔ یہ کتاب آپ کو ٹوٹلی ڈفرنٹ اینگل سے گائیڈ کرے گی ایز کمپیئر ٹو ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ اس کتاب کے آثر کا ماننا ہے کہ بھائی دیکھیں، دنیا میں معاشرے میں ایوریج جو 10 لوگ ہیں، ایوریج 10، ان میں سے 7 لوگوں نے آپ کو اگنور کرنا ہے، 2 لوگوں نے آپ کو پسند کرنا ہے، اور 1 نے آپ کو ڈس لائک کرنا ہے، آپ سے نفرت کرنی ہے بلا وجہ، اور یہ ریشو آپ ہر جگہ ہی پائیں گے۔ تو آپ کیوں اپنی زندگی کو اتنی اذیت ناک بنائیں کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہوں ہر وقت کہ لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کے زیادہ سے زیادہ دوست ہوں، اور ان دوستوں کی آپ کے بارے میں جو رائے ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ایک اور اہم اینگل جو آتھر اس بک میں ڈسکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہی سیز کہ یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ لوگ ہر وقت ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہر وقت ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی اوپینین بنا رہے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے یا یہ برا ہے، یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ لیزی ہے یا ایکٹیو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ یار وین واز دا لاسٹ ٹائم جب آپ نے بیٹھ کے کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچا کہ یار یہ بندہ کیسا ہے،
اس کا بیہیویئر کیسا ہے اور آپ بیٹھے اور گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتے رہے. ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنے ہی زندگی میں اتنا آکیوپائڈ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کسی اور کے بیہیویئر کے بارے میں یا کسی اور کی نیچر کے بارے میں سوچیں. ہر بندہ ہر وقت اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اور اپنے ہی بارے میں کنسرن ہے. تو پھر کس لیے اتنی ایفرٹ کرنا اور سیکھنا کہ لوگوں کے دل کیسے جیتے جائیں, اچھے دوست کیسے بنائے جائیں, لوگوں کو امپریس کیسے کیا جائے وغیرہ وغیرہ. بھائی اپنے کام کے اوپر محنت کرو اور جو ہے نا اپنے گولز کی طرف محنت کرو, اور اس چیز کے اوپر مت فوکس کرو کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اب یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ اپروچ ہے سوشل بیہیویئر کی ایز کمپیئر ٹو ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس. اب سب سے بڑا سوال کہ ان دونوں اپروچز میں سے بہتر اپروچ کون سی ہے. دیکھیں بہتر اپروچ کون سی ہے یہ تو ہر بندہ اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں البتہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میں کون سی اپروچ کو فالو کروں گا تو میری جو اپروچ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل والی. آئی نو آج کل کے جو ایگریسو اور جو ہے نا موٹیویٹڈ انٹرپرینورز ہیں ان کا یہی تکیہ کلام ہے کہ ڈونٹ گیو اے ڈیش کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کی فیملی بھی آپ کے راستے کی بیریئر بن جاتی ہے, اور آپ نے جب آگے بڑھنا ہے تو لوگوں نے آپ کو پسند نہیں کرنا. یو ول بی مس انڈرسٹوڈ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. پھر وہ کسی طریقے سے وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, بس آپ اپنے گولز کو اچیو کرو اور پھر ساری چیزیں آپ کو خود ہی فالو کرنا شروع ہو جائیں گی. ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو سم پیپل دس مائٹ بی گڈ, بٹ جو میری پرسنل اپروچ ہے سوشل بیہیویئر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ I will go by how to win friends and influence people. I still believe جو میرے گولز ہیں اور جو میرے ڈریمز ہیں, جو میرے ٹارگٹس ہیں وہ امپورٹنٹ تو ہیں, لیکن جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے, مجھ سے کسی مدد کی امید رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یہ چیز اسٹل میری لائف میں امپورٹنٹ ہے, بلکہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی اس کا ہو سکتا ہے میرے جو گولز ہیں, جو ڈریمز ہیں, جو ٹارگٹس ہیں اس کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا, کیونکہ اب بلک آف ایفرٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اپنے ڈریمز اچیومنٹس کو حاصل کرنے کے لیے, اس سے ڈائیورٹ ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو اٹینشن دینے میں, مطلب لوگوں کو رسپیکٹ دینے میں, لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنے میں, اور یہ کوشش کرنے میں کہ ان کا بیہیویئر میرے ساتھ ٹھیک رہے اور وہ مجھے غیر ضروری طور پر ناپسند نہ کریں. تو آپ کو وہ ایفرٹ ڈائیورٹ کرنا پڑتی ہے اس طرف, اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کے گولز کے اوپر امپیکٹ تو پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ پھر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس چیز کو جو ہے کس چیز کے اوپر برتری دینی ہے. آپ کو کون سی فلسفی زیادہ بہتر لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہاں اہم بات, اگر آپ کو ان دونوں بکس میں سے کوئی ایک یا دونوں بکس سافٹ کاپی میں چاہیے اور آپ اس چینل پہ سبسکرائب ہیں تو صرف کمنٹ سیکشن میں اپنا ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ دونوں میں سے کوئی ایک مینشن کر دیں, میں آپ کو یہ بکس فری میں سافٹ کاپی ان کی سینڈ کر دوں گا. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی کتابی بات کے ساتھ.